بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، وائس پرنسپل فنس۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جو میڈیکل فزکس میں ڈی پی ٹی اور آر آئی ٹی میں دونوں میں شامل ہے، اور وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایز اے سیکرٹ آف یونیورس۔ الیکٹرو میگنیٹک ویو کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی وائبریٹنگ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز ہیں جو ایک دوسرے کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ پیدا کرتے رہتے ہیں اگین اینڈ اگین، اور سائنوسائڈل فیلڈ کی شکل میں یہ پش اینڈ پل کے طور پہ اسپیس میں جو ہے الیکٹرو ویو جو ہے ان کو جنریٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس میں جو اصل چیز بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جو 90% جو ہے وہ نان ویزیبل پورشن ہے، اور 10% جو نون پورشن ہے، اور کائنات میں تقریباً جو ہمارے نون ہے وہ 10% ہی ہے، اور جو ان نون ہے وہ 90% ہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویزیبل انرجی اور میٹر جو ہے وہ 10% ہے، ڈارک میٹر ڈارک انرجی جو ہے وہ تقریباً 90% ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو سیمیٹری یونیورس سے قائم کر سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیکرٹ آف یونیورس ہے۔ اور ایک بات اور جو آپ نے یاد یہاں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیسے جنریٹ ہوتی ہیں اور کیسے یہ میوچل پش اینڈ پل کرتی ہیں، اس کی واضح مثال جو ہے وہ ٹرانسفارمر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آل ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہیں، لیکن کتابوں میں جو دکھائی جاتی ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز اور جو اس کے بارے میں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے جو ریڈیٹ ہوتی ہے اسپیس میں ایک دوسرے کی وائبریشن اور پش اینڈ پل کی وجہ سے۔ اور یہ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ان کی ویو لینتھ جو ہے ٹیمپریچر کے ریسیپروکل ہوتی ہے۔ ویو لینتھ کو اگر ہم فریکوینسی میں لے جائیں تو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ وہ سیکرٹ ہے جو بلیک باڈی ایڈیشن کو کلاسیکل میکینکس جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پائی تھی، کہ یہ وہ نہیں تھا، یہ انرجی پیکٹ تھے، تو ہم یہ کنٹینیوس انرجی نہیں تھی، یہ ڈسکریٹ انرجی تھی، اور جس کو بعد میں جا کے پھر پلانکس نے آئیڈیا دیا اور وہ ویریفائی ہوئی۔ تو اس میں بیسیکلی یہ ٹرانسفرس ویوز ہیں، اور ان کی نیچر جو ہے وہ ڈیول ہے، پارٹیکل بھی ہیں اور ویو بھی ہیں، اور ان کا جو اسپیکٹرم ہے جس کو انرجی ویو پیکٹ بھی ہم کہتے ہیں، یہ بینڈز کی شکل میں ہیں، اور ہر بینڈ جو ہے اس کی اسپیسیفک انرجی ہے، اور یہ میٹر کے ساتھ ڈفرینٹلی جو ہے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا جو ڈفرینٹلی انٹریکٹ کرنے کی وجہ سے کائنات میں جو ڈفرینٹ قسم کے فنومیناز ہیں یہ ان کا باعث بنتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جو ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ڈفرینٹ فنومینا کو پروب کرنے کے لیے ہم اس اسپیکٹرم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کی دوسری وجہ ہے جب میں کہتا ہوں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ہیں یہ سیکرٹ ہیں وہ آپ کا یونیورس کا۔ ایک بات اس میں اور ہے کہ ہر پیکٹ کی اپنی فریکوینسی، اپنی ویو لینتھ ہے، آپ کا اپنا انرجی پیکٹ ہے، تو یہ بالکل ایسے سیمیٹری ہے جیسے ہمارا ڈی این اے اور آر این اے ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں ایک دن میں کروڑوں بندے بھی پیدا ہوتے ہیں تو کسی کا ڈی این اے یا آر این اے نہ ڈپلیکیٹ ہونے دیتا ہوں نہ ریپلیکیٹ ہونے دیتا ہوں، اور یہی حال جو ہے یہ انہی کا یونیکنیس ہے کہ ان کے اسپیکٹرم کی، اور یہی یونیکنیس ہے جو کائنات میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر فنومینا کے لیے اللہ نے ان میں سے ایک بینڈ دیا ہوا ہے، اور یہ بڑی مزے والی بات ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمانیں ہیں، تو ان کے جب ہم اسپیکٹرم میں بینڈ دیکھتے ہیں وہ بھی 7 ہی ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم پورشن کرنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، وہ ہمارا ویزیبل پورشن کے پہلے والا حصہ ہے، اور ویزیبل پورشن کے بعد والا حصہ ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جن کا آج میں ذکر کروں گا۔ ویزیبل پورشن، ریڈیو ویوز، ٹی وی ویوز اور مائکرو ویو کا ذکر میں کسی اور پریزنٹیشن میں کر چکا ہوں، ضرورت پڑی تو اس کو بھی دوبارہ میں رپیٹ کروں گا، لیکن زیادہ میرا ایمفیسس جو ہے وہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ پہ ہوگا۔ جب ہم ویزیبل پورشن کی بات کرتے ہیں تو یہ 7 رنگوں پہ مشتمل ہے، جس کو ہم ویب گیار کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن جب ہمیں الٹرا وائلٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ وائلٹ سے اوپر والا حصہ ہے الٹرا وائلٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شارٹر ویو لینگتھ، اور جو لانگر مور انرجی جو ہے یعنی مور انرجیٹک پارٹ جو ہے الٹرا وائلٹ ویو ہے۔ اس کو ہم میڈیکل سائنس میں یا تھراپی میں کیسے استعمال کرتے ہیں ابھی اس کا میں ذکر کروں گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ ریڈ سے انفیریئر ہے، یعنی جو سمال اس کی فریکوینسی ہے اور ویو لینگتھ لانگر ہے، اور اس لیے وہ سمال انرجی یا کمزور انرجی ویریشنز ہیں، اور ان کو ہم انفرا ریڈ اس لیے کہتے ہیں کہ انفیریئر ہیں۔ اور یہ عام طور پہ ہم ریموٹ کنٹرول جو ہے اس میں ریموٹ کو انسٹرومنٹ میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، لومینس اور نان لومینس
جو چیزیں جو ڈیوائسز ان کو پیدا کرتے ہیں، دونوں قسم کے ڈیوائسز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو ان کا بھی میں آگے ذکر کروں گا نفع نقصان کیا ہے۔ ایک چیز اور جو ہے، یہ کلر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریڈ اور اورنج جو ہے یہ لیس اسکیٹرڈ ہیں، اس لیے موسٹلی فینومینا میں ریڈ اور اورنج ہمیں نظر آتے ہیں۔ وائلٹ اور بلو جو ہیں یہ مور اسکیٹرڈ ہیں، اس لیے وہ عام طور پہ وائلٹ بلو جو ہے جو دور سے اسکیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ہماری آئی جو ہے یہ بلو سے سینسٹیو ہے، اس لیے اس کا آئی کے بلو ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور کلر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو وہ چیز جو ہے میٹ کر رہی ہے، باقی کلر کو وہ آبزارو کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم جو ہے جو میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس میں جب الٹرا وائلٹ پورشن کی ہم بات کرتے ہیں تو الٹرا وائلٹ پورشن جو ہے اس کے 3 قسمیں ہیں۔ الٹرا وائلٹ ایک ہم کہتے ہیں جس کو ہم فلورسنس فینومینا کرنے والی ویوز بھی کہتے ہیں، یہ لارجر ویو لینتھ کی ہوتی ہیں۔ دوسری الٹرا وائلٹ کیٹیگری بی ہے، شارٹر ویو لینتھ میں ہوتی ہیں۔ اور تیسری الٹرا وائلٹ جو ہے کیٹیگری سی ہے، جس میں بوتھ جو ہیں شارٹر لانگر ویو لینتھ ہوتی ہیں، اور یہ سب سے ڈینجرس ہیں۔ لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اوزون لیئر جو ہے ان کو بلاک کر دیتی ہے اور یہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ عام طور پہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں پین ریلیف کے لیے، مسکولر ریلیکسیشن کے لیے، بلڈ سپلائی کو نارمل کرنے کے لیے اور انکریز یا ڈکریز کرنے کے لیے۔ لیکن عام طور پہ ہم برن کی شکل میں، الیکٹرک شاک کی شکل میں، ہیڈ ایک کی یہ ان کے نقصان ہیں کہ یہ تھوڑا برن کر سکتی ہیں۔ الیکٹرک شاک ہو سکتا ہے، ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، فیٹنس ہو سکتی ہے، آئی انجری ہو سکتی ہے، اس سے پری میچور جو ہے پیگمنٹیشن ہو سکتی ہے، ایجنگ ہو سکتی ہے، اسکن جو ہے اس کو یہ ڈیمیج کر سکتی ہیں، کینسر کا باعث بن سکتی ہیں، سن برن کا باعث بن سکتی ہیں، کیٹراکٹس یعنی آئی لینس جو ہے اس کے سکڑاؤ کا باعث بن سکتی ہیں، اور ہمارا امیونو سسٹم جو ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں اور ڈی این اے کو ڈیمیج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور فائدہ ان کا ایک اور یہ ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے یہ پروڈیوس کرتی ہیں، اور ہماری ہڈیوں کے لیے اس کا صحت مند ہونے کے لیے وٹامن ڈی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ہمارے میڈیکل اکوپمنٹ جو ہیں یا سپلائی جو ہیں ان کو اسٹیریلائز کرنے کے لیے یعنی ڈس انفیکشن کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت استعمال ان کا یہ ہے کہ ہم ان کو فنگر پرنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ڈی این اے آر این اے میں جب ان کے ڈائگنوسٹک اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اور یہ فلورسنس پاؤڈر کے لگاتے ہیں وہاں، اور وہ پرنٹ جو ہے وہ دوبارہ نما جاتے ہیں، ہمیں نظر آنے شروع جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوسفورسز جو ہے اس کو یعنی ایچنگ پیچنگ جو ہے کہ خارش جو ہے اس کے نشان پڑ جانا، اس کو بھی ہم اس سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ٹیکنیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گروتھ جو ہے اسکن سیل کا اس کو روک دیتے ہیں۔ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ عام طور پہ سن سکرین جو ہے استعمال ہم کرتے ہیں یا سن گلاسز استعمال کرتے ہیں، اور اکثر ہیڈ کا بھی مشورہ دیتے ہیں تاکہ ان سے وہ جو ہے ان ریڈیشن سے بچا جا سکے۔ تو یہ کچھ استعمال ان سے بچنے کے طریقے تھے الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے۔ اور دوسرا جس کی میں نے بات کی تھی وہ ہے ہمارا انفرارڈ پورشن۔ اور انفرارڈ پورشن جو ہے اس میں ہم عام طور پہ جب انفرارڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیٹ ریڈیشنز ہیں، الٹرا وائلٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سن برن ریڈیشنز ہیں، اور تھرمل ریڈیشن جو ہے جس کا میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے انفرارڈ کے میں نے 2 فائدے بھی آپ کو بتائے ہیں۔ عام طور پہ انفرارڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں نائٹ واچ کیمرہ میں، تو لوگ حیرانی سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں یہ کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ٹیمپریچر کے حوالے سے وہ ریڈیشن جو ہے جو اس کے اندر ہوتی ہیں ان کو ویٹ بھی کرتی ہے اور کائنات سے وہ ابزار بھی کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا اسپیسیفک امیسو اور ابزاربیٹو اسپیکٹرم ہوتا ہے۔ جب ہم لائٹ آف کر دیتے ہیں تو وہ جو ریڈیشن ایمٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کا امیسو اسپیکٹرم جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے، اس سے وہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے، وہ ڈائنمک ہے یا اسٹیٹک ہے یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے۔ اب ہم کائنات میں جو ہے یہ 24 گھنٹے جو ہے ہم ان ریڈیشن کے زیر سایہ ہیں، 24 گھنٹے یہ ہمارے باڈی پہ بڑھتی رہتی ہیں اور جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ اپنے سگنیچر جو ہیں ہماری باڈی پہ چھوڑ جاتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے بات کی ہے، ہمارے باڈی میں بھی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو ہیں جو ہمارے باڈی کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، جس کو ہم اورا کہتے ہیں۔ تو جو کائنات میں جب ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو اس میں ہمارے باڈی میں چینجز آنے کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ایکسٹرنل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ ہمارے انٹرنل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے انٹریکٹ کرتا ہے، جس میں وہ پرابلم بنتے ہیں۔ اور اس میں جیسے میں پیچھے بات کی تھی کہ ان کی اسپیسیفک انرجی اسپیسیفک ویو لینتھ ہوتی ہے، تو اسی کی بنیاد پہ
ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اس لیے مختلف انسٹرومنٹ جو ہیں میڈیکل سائنس میں استعمال ہوئے ہیں۔ جس قسم کی ڈائگنوسٹک تھراپی اسٹڈی میں چاہیے وہ الیکٹرو اسپیکٹرم سے مل جاتی ہے، ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے کی ہیں الیکٹرو ویوز کیا ہوتی ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، الٹرا وائلٹ انفرارڈ کے بارے میں۔ اب میں کچھ سلائڈیں آپ کے سامنے اسپیڈ سے گزاروں گا، وہاں کوئی سلائڈ کام کی ہوگی اس میں بات کروں گا تاکہ یہ موضوع مکمل ہو سکے۔ یہ الیکٹرو وائلٹ ویوز کیا ہیں؟ یہ سلائڈیں بتا رہے ہیں کہ الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ جو ہیں آسیلیٹ ہوتے ہیں، پوشن پول ہوتے ہیں، وہ انرجی جو ہے کائنات میں چلی جاتی ہے، وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ یہ جو ویوز ہیں یہ ان کی شکلیں ہیں، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 3 ڈائمینشن ہوتی ہیں، لیکن ایک ڈائمینشن عام طور پہ ظاہر کی جاتی ہے۔ تو یہ الیکٹرو ویو جو ہے یہ اسپیس میں جنریٹ ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الیکٹرو ویو جو ہیں یہ ان کی ویلاسٹی کانسٹنٹ ہوتی ہے، ویلاسٹی آف لائٹ، اور یہ سلو یا میٹر میں موو نہیں کر سکتی، کرتی ہیں ہر قسم کی کرتے، لیکن میٹر کی ڈینسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے حوالے سے ان کی اسپیڈ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے سائنوسائڈل بیہیویئر ہے کہ 0 سے لے کر میکسیمم پلس اور میکسیمم منیمم جاتی ہیں، جس طریقے سے یہ ویو بنتی ہے۔ اور یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی وائبریشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے ہم الیکٹرو میگنیٹک ویو کہتے ہیں۔ یہ ان کی مختلف شکلیں ہیں کہ یہ کیسے جنریٹ ہوتی ہیں۔ یہ پہلے جو میں نے بات کی ہے یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ ویو لینگتھ اور فریکوینسی کیسے آپس میں چینج ہوتے ہیں۔ یہ ان کی مختلف پراپرٹیز ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کر دیا ہے پیچھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ویکیوم میں یہ جو میں نے بات کی ہے میڈیم میں، کہ ویکیوم میں ان کی اسپیڈ جو ہے ویلاسٹی آف لائٹ کے برابر ہے۔ ایئر میں کم ہو جاتی ہے، واٹر میں کم ہوتی ہے، گلاس میں کم ہوتی ہے، ڈائمنڈ میں کم ہوتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف دی مٹیریل اور اس کی ڈینسٹی پہ۔ یہ ویو لینگتھ، یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، ویو لینگتھ، فریکوینسی، کیسے یہ انرجی پیکٹ بنتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ پارٹیکل کے طور پہ بیہیو کرتی ہیں، پارٹیکل کے ویو کے طور پہ بیہیو کرتی ہیں، یعنی کہ نیچر جو ہے وہ ڈیول ہے۔ تو یہ اسپیکٹرم کا ذکر کیا ہے میں نے، یہ اس کا پورشن جس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، کیمیکل میڈیکل میں انسٹرومنٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اس کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد یہ مائکرو ویو کی میں نے بات کی ہے۔ عام طور پہ یہ مائکرو ویو جو ہے کیسے کھانا پکاتا ہے کہ یہ ہیٹ ویوز ہیں، جب یہ کھانے پہ پڑتی ہیں تو اس کے ایٹم اور مالیکیول کو وائبریٹ کر دیتی ہیں، اس سے اس میں جو واٹر کنٹینٹ ہے اس کے بانڈ ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے جس سے کھانا پکتا ہے۔ اس کے بعد یہ مختلف میڈیکل سائنس انسٹرومنٹ ہیں جس میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہ وہ جس کا میں نے انفرارڈ کی بات کی تھی۔ اگر ہم باڈی اس کو دیکھیں تو مختلف باڈی پارٹ جو ہیں مختلف قسم کے ریڈیشن جو ہے وہ ایمٹ کر رہے ہیں، جیسے ایک بندہ بنا ہوا نظر آتا ہے تو نائٹ ویژن کیمرے میں جب یہ چیز نظر آئے گی ہمیں پتہ چل جائے گا یہ بندہ ہے، یہ حرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ ان کی آگے مختلف پراپرٹیز ہیں۔ یہ مختلف انسٹرومنٹ ہیں جہاں سے ہم لومینس، نان لومینس، انفرارڈ ریڈیشن جنریٹ کرتے ہیں اور یہ مریضوں وغیرہ کا علاج کرتے ہیں۔ کتنا کرتے ہیں؟ یہ الٹرا وائلٹ جو ہے ان کی مختلف ٹریٹمنٹ خوبیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ ساری سلائڈیں وہ بتا رہی ہیں۔ یہ سارا ویزیبل کا اسپیکٹرم ہے۔ یہ الٹرا وائلٹ کی جو میں نے بات کی تھی 2-3 قسم کی، الٹرا وائلٹ اے، بی اور سی، ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد یہ آگے جو سلائڈیں جا رہی ہیں یہ وہی ٹائپس ہیں جن کی میں نے بات کی ہے۔ اس پہ میں نے کافی وضاحت کر دی ہے اس کے بارے میں۔ اگر آپ کے پاس بھی یہ وہ جو زخم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کہاں ہم نے استعمال کرنا، یہ کیسے ہمیں متاثر کرتے ہیں، ان کے نیگیٹو افیکٹ ہے، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اوزون لیئر کا یہ کیسے کام کرتی ہیں، اور یہ آگے گیما وغیرہ جو ہے کسی اور ویڈیو میں ان کا تفصیل میں ذکر کروں گا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ وہ اسپیکٹرم جو ہے اس کی واضح شکلیں ہیں۔ یہ ریڈیو ٹی وی ویوز ہیں، ان کا بھی میں کہیں اور ذکر کروں گا کیونکہ وہ الگ فلم آئے گی ٹرانسمیشن سیکشن انٹینا میں، تو وہاں اس کی ویڈیو میری اویلیبل بھی ہیں۔ مزید بھی ہم اس پہ جو ہے بات کریں گے ٹیلی فون، مائکرو فون وغیرہ کی۔ یہ یہاں میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہم میڈیکل فزکس کی بات کر رہے ہیں، اور میڈیکل فزکس میں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں نے کر دی ہے۔ باقی انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو آپ دیکھیں گے جس میں یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ یہ سلائڈ بڑی اہم ہے جس میں ہم میکینیکل ویوز اور الیکٹرومیگنیٹک ویوز جو ہیں ان میں تمیز کرتے ہیں۔ تو ان کو اگر آپ دیکھیں یہ وین ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، ان وین ڈائیگرام میں جو آپ کو نظر آئے گا الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں یہ ویکیوم میں ٹریول کرتی ہیں، ان کی ویلاسٹی کمپیریبل ٹو ویلاسٹی آف لائٹ ہوتی ہے، اور ان کے بہت سارے استعمال ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ جبکہ میکینیکل ویوز جو ہیں وہ یہ ٹرانسفرس ہوتی ہیں، وہ لونگیٹیوڈنل ہوتی ہیں اور وہ میڈیم میں ٹریول کرتی ہیں، اور ان کی اسپیڈ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔
میڈیم کی نیچر کے حوالے سے. یہ میڈیم کے ساتھ الیکٹرومیگنیٹک ویو کے ساتھ بھی ہے کہ مختلف میڈیم ان کی جو اسپیڈ ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. اس کا مطلب ویو لینگتھ اور فریکوینسی جو ہے اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اور یہ ساری درمیان میں جو ہیں یہ پارٹیکل ویو کی تقریباً ساری کی ساری خوبیان میں پائی جاتی ہیں. اس لیے ان کی نیچر جو ہے وہ ڈیول ہے. یہ ایک سیٹ ہے جس میں ان کی ٹرانسمیشن دکھائی گئی ہے، جس میں پیچھے انرجی الیکٹرک انرجی سورس ہے، اس میں الیکٹرک وائبریٹنگ فیلڈ ہے، وہ آگے جو ہے ایلا سرکٹ لگا جہاں وائبریشن پیدا ہوگی. الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ جو ہے ٹرانسفارمر کے ذریعے ان کو ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں جو ہے آگے ریسیپشن اینٹینا لگا ہوا ہے جو اس کو ریسیو کرے گا. یہ پروڈکشن اور ریسیپشن کا میکانزم ہے. یہ پھر آگے اس کے ڈائیگرام ہے. جی پی ایس سسٹم میں کیسا استعمال ہو رہا ہے. یہ چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہے جس میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں اور اینڈ پہ ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کے بعد یہ کافی ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے کام کی ہوگی. آپ اس کو انجوائے کریں گے، پہلے کی طرح لائک بھی کریں گے، دوستوں کو بھی کہیں گے، اپنے طلباء طالبات بھی کہیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا جس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایک مشورہ ہوگا، میں ان مشوروں کا ان سوالوں کا منتظر رہوں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.